ہم پنجاب کی ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے، پھر کہ ہم ڈیزالو نہ کر سکے تھے، ڈرایا دھمکایا، یہاں آ کے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز، اور انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن اللہ ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے نا، وہ کامیاب ہو گیا، ہمیں 186 ووٹ مل گئے، اور ہم نے اپنی گورنمنٹ، جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ، ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی۔ اب یہ سارا ملک اب تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک 18 دن ہو گئے ہیں، دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی، اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹس ہوں گے اللیگل ہو جائیں گی، وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی، اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینچا جائے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کون کوشش کر رہے ہیں، ایک تو یہ جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، یہ خوف زدہ الیکشن سے، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے، اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی حربے استعمال کر کے ہمیں کمزور کرتے جائیں گے، ایف آئی آرز کاٹتے جائیں گے، عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے، اور پھر ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اسی طرح ہراساں کرتے جائیں گے، جو بولنے والا ہوگا اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بالکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے، لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر کے اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ اگر یہ 90 دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین نہیں، پاکستان کے رول آف لا نہیں، یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں، کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے آئین کے اوپر، تو لہٰذا یہ سب اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزدہ الیکشن سے، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے، جو 16 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے بائی الیکشنز پنجاب میں، اس کے باوجود ہار گئے، پھر اس کے بعد ساری جماعتیں ایک ٹکٹ پہ لڑی، پھر ہار گئی، وہ جو اگلا اکتوبر میں الیکشن ہوا تھا، تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے، تو یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، روڈ میپ ہے کوئی نہیں، کوئی چیز کنٹرول میں ان کے نہیں ہے، صرف اور صرف اس ڈر سے کہ الیکشن نہ ہار جائیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک برباد ہو جائے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کا پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ پھر باہر بھاگیں گے، لیکن اس جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ان کو فکر کرنی چاہیے، ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، اور اگر جس طرح معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری ساورنٹی جا رہی ہے، آزادی ہماری جائے گی، اور جو ہم پہلے سے کہہ بیٹھے ہیں۔ تو میں آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ جو دہشت گردی ہوئی، دہشت گردی کو بھی پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے۔ میں یہ شہباز شریف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ شہباز شریف کو کوئی یا تو یادداشت ختم ہو گئی ہے یا پریشر میں آ کے ان کو چیزیں نہیں یاد، تو انہوں نے کہا جی کے پی نے پیسہ نہیں خرچ کیا یا کچھ نہیں کیا یا کے پی ذمہ دار ہے۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پختونخوا میں 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو تقریباً 700 پولیس والوں نے شہادتیں دے چکے تھے، پولیس ڈیمورلائز تھی، پولیس کے حالات برے تھے اس وقت، کیونکہ پولیس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، لوگوں کو کیسے ڈیفینڈ کرتی، اور سب سے زیادہ جو قربانی دی وہ پختونخوا اور اب جو قبائلی علاقہ اس کا حصہ بن گیا، قبائلی علاقے کے لوگوں میں سب سے زیادہ قربانی، اور اس کے بعد پختونخوا کے لوگوں نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں قربانی دی تھی۔ اس لیے کل وہ اتنی تعداد میں نکلے ہیں امن مارچ میں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پھر سے آپریشن شروع ہوا تو پھر جس وقت آپریشن ہوگا تو اس میں بے قصور شہری مارے جاتے ہیں جس طرح پہلے وہ مارے گئے تھے، تو اس لیے ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح یہ امن ہو وہاں، یہ پھر سے آپریشنز نہ شروع ہو جائیں۔ لیکن جب شہباز شریف نے کہا نا کہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی،
تو میں ذرا صرف آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں. 9 سال. اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ ہم جب 2013 کے اوپر آئے تو صرف آپ گراف دیکھ لیں دہشت گردی کا، اس سے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد سارا دہشت گردی نیچے آئی، اور وہ نیچے آئی میں بتاؤں گا کیوں آئی. اور ہم جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں اس طرح کی دہشت گردی تھی تب. ہم ذمہ داری تب لیتے ہیں جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. جب گورنمنٹ سے 9 مہینے نکل چکے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، نااہلی آپ کی ہے. پختونخوا نے 9 سالوں میں 2013 کے بعد 600 ارب روپیہ خرچ کیا سیکیورٹی کے اوپر. اس سے پہلے ٹریننگ کا ایک پولیس کا سکول تھا. 4 سکول بنائے ہمارے ہوتے ہوئے، 4 نئے سکول بنائے گئے پولیس کے ہمارے دور میں 9 سالوں میں. اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا نوشہرہ میں، کہ ایلیٹ پولیس اس کی ٹریننگ کی جائے. اسپیشل کامبیٹ فورس بنائی گئی جس کا صرف مقصد تھا کہ دہشت گردی کے لیے ان کو ٹرین کیا جائے. اس کی وجہ سے دہشت گردی نیچے آئی. پھر شہباز شریف نے کوئی کہا کہ جی فورینزک ڈی این اے کی لیبارٹری نہیں بنی. 2017 میں خیبر میڈیکل کالج میں ڈی این اے کی لیبارٹری بنائی گئی. تو میں یہ جو جھوٹ بولے گئے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ فاٹا کا جو بجٹ ہے اس میں سارے صوبے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. جب فاٹا کا مرجر ہوا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم پیسے دیں گے، تاکہ فاٹا جب حصہ بنا پختونخوا کا تو اس کو آرام سے ابزارب کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا. میں آپ کو صرف 2 صوبوں نے پیسے دیے تھے. وہ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ 4 صوبے اپنے این ایف سی ایوارڈ سے پیسے دیں گے، صرف 2 صوبوں نے دی. پختونخوا نے خود دیے اور دوسرا پنجاب نے دیا. باقی 2 صوبوں سے پیسہ نہیں آیا ہوا. اور جب ہمارے دور میں ہم نے 55 ارب روپیہ ہر سال ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا فاٹا کے لیے، تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو اور وہ مرج کر جائے آرام سے. جب سے پی ڈی ایم آئی ہے 55 ارب سے صرف 5 ارب روپیہ دیا گیا ہے پختونخوا کی حکومت. تو میں یہ صرف کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ذرا جھوٹ بولے گئے تھے. آخر میں جی دیکھیں، میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے. یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کیسز کروا کے، اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے، اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی، اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایسی لے آئیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مذاق نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے. یہ ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکریٹس تھے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. وہ لوگ جو سارے ہمارے اینٹی تھے، یعنی اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ 2-3 ہی کوئی ہوتے جو کہ نیوٹرل ہوتے. میں پرو بھی نہیں کہہ رہا، نیوٹرل ہوتے. سارے اینٹی لوگوں کو بٹھا کے 2 گورنمنٹس میں لے آئے. الیکشن کمیشن بھی ان کی، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی ان کی، پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے، اور اس کے بعد کیسز کروا کے اور جیلوں میں ڈال ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا ہے. ہم نے جب 25 مئی کو جب ہمارے پر تشدد ہوا تو اگر اس وقت ہم فیصلہ کر دیتا، میں فیصلہ کر دیتا جو ہم نے پلان بنایا تھا دھرنا دینے کا، مجھے پتا تھا کہ اگلے دن خون خرابہ ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے اوپر کہ وہاں غصہ تھا. ہم سارے ہمارے ورکرز میں سب میں غصہ تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگلے دن کلیش ہونا ہے اور خون خرابہ ہونا اور انتشار پھیلنا ہے. میں نے وہ کال آف کر دی. جو لانگ مارچ تھی 25 کی صبح کو کال آف کر دی، 26 کی صبح کو. پھر 26 نومبر کو جب لاکھوں لوگ اس پنڈی پہ پہنچے اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ادھر سے پھر اسلام آباد جائیں گے، پھر جب میں نے دیکھا کہ جتنی تعداد لوگوں کی تھی اگر وہ اسلام آباد چلتے تو وہاں پھر کلیشز ہونے تھے، انتشار ہونا تھا، اور پھر ہمیں خوف تھا کہ کلیشز ہونے تھے اور اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلنا. وہ پھر کال آف کر دی اور فیصلہ کیا اپنی گورنمنٹس کرانے کا. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. جو یہ کر رہے ہیں
ملک گیر ہم سٹرائکس، پہیا جام، ڈیمونسٹریشنز، یہ ایک راستہ ہے. یہ بھی ویسے جمہوریت کا راستہ ہے، لیکن معیشت کا اتنا برا حال ہے کہ اگر ہم اس راستے پہ نکل گئے تو مزید اور نیچے جائے گا. اس لیے میں آج اپنے سارے ورکرز کو، پاکستانی قوم کو، آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں. ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے. انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا. ساری میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو، لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پہ نکلیں، جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت، ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا، کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے، تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں. تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، ہم تیاری کریں. میں کال دوں گا، آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی، اور جیسے میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں گے، تاکہ ایک ہی دفعہ ان کو پتہ چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. ہمیں پتہ ہے جیلوں میں کتنی کیپیسٹی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے، تو ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا کہ دیکھ لیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. اس لیے میں آج ساروں کو تیار کر رہا ہوں اور میرے آپ نے سگنل کی انتظار کرنی ہے. پاکستان پائندہ. سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان گفتگو کر رہے تھے، ویڈیو لنک خطاب کر رہے تھے. انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. عمران خان نے ملک کی مجموعی معاشی صورتحال، داخلی اور خارجی صورتحال کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، سیاسی صورتحال، قاتلانہ حملہ، پنجاب اور کے پی کے عام انتخابات کے ساتھ ساتھ نگران سیٹ اپ پر گفتگو کی. عمران خان نے چند ایک سوالات بھی اٹھائے، اور جو سیاسی انتقام کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل، اعظم سواتی، فواد چودھری، شیخ رشید، شاندانہ گلزار، عمران ریاض اور اشرف شریف کے علاوہ فروخ حبیب اور کچھ صحافیوں کی گرفتاریوں کا بھی ذکر کیا. عمران خان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے.